شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افضل، امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرت مولانا مفتی ہاشم عطاری المدنی مد ظلہ العالی کا دورہ مدنی مرکز فیضان مدینہ۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی بارگاہ میں نیتوں کا اظہار۔ مدنی مذاکرے کی دعوت، قذافی اسٹیڈیم کی جانب رواں ہوں گے قافلے کے قافلے۔ مدنی کورس خانپور پنجاب پاکستان میں جاری۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ حضرت مولانا مفتی ابو الحسن محمد ہاشم خان عطاری المدنی مدہ ظلہ العالی نے رکن شورا کے ہمراہ اڈیالہ روڈ راولپنڈی پنجاب پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا، تعمیرات اور دیگر حوالوں سے شرعی رہنمائی فرمائی۔ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے، اور بلائیں ان سے پھیلے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ مدنی مشورہ، نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے گزشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس مدنی قافلہ، تربیت گاہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا فرمایا اور مدنی پھول دیے۔ شرکاء نے اپنی نیتوں کا بھی اظہار کیا۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ کم از کم زندگی میں ایک بار کیا کرنا ہے؟ 12 ماہ، یک مشت 12 ماہ، اور ہر 12 ماہ میں کم از کم یک مشت 30 دن، ہر 30 دن میں 3 دن۔ یہ قافلوں کا جدول ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عزم کر لیں اس کا تو بھائی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی عزم کر لیں۔ جو برکتیں قافلوں کی ہیں وہ کیا بیان کی جا سکتی۔ نیک بننے اور بنانے کے طریقے اس میں دیکھیں، مدنی قافلوں کتنی بہاریں لکھی ہیں۔ امیر اہل سنت نے بالخصوص قافلہ مجلس کو، بالعموم تمام ذمہ داران کو یہ مدنی پھول عنایت فرما دیا۔ دعائے عطار مل گئی ہم سب کو، کیا
یا اللہ عز و جل مدنی قافلے کے لیے جو ہر ماہ ایک تاریخ مقرر کر لے اور اس تاریخ کے مطابق سفر بھی کرتا رہے، اس کو دونوں جہانوں کی بھلائیں سے مالا مال فرما اور بار بار میٹھا مدینہ دکھا۔ اب یہ ملنے کے بعد کیا آپ امید کرتے ہیں کہ کوئی عاشق عطار، کوئی غلام عطار آپ کے قافلے کی دعوت اور تاریخ لینے سے انکار کرے گا؟ انشاءاللہ کے پی کے ہمارا کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور اور انشاءاللہ ایبٹ آباد مانسہرہ کی طرف سے انشاءاللہ 30 دن کے اعتکاف کے لیے باب المدینہ کراچی انشاءاللہ ٹرین لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ پورے رمضان مبارک جو انشاءاللہ عز و جل ایڈا باب المدینہ کراچی کے اندر اعتکاف تھینو نے دنیا بھر سے الحمدللہ عاشقان رسول کے دعوت ہے کہ وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اچن نے امیر اہل سنت کے ساتھ 3D جو اعتکاف کرن، الحمدللہ باب المدینہ کراچی جا اسلامی بھائی بھی ان میں بھرپور کوشش کرنا نے نگران پاکستان کابینہ جو ہدف ہے کہ فی علاقوں انشاءاللہ اونی اسلامی بھائی ان جی نیت نے عزم کرو تھا کہ باب المدینہ کراچی وارا بھی فی علاقوں اونی اسلامی بھائی انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف لائے ویرا ہے نا۔ 7 جون قذافی اسٹیڈیم مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مدنی مذاکرہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ عز و جل۔ بھرپور تعداد میں علماء کرام، شخصیات اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی شرکت کریں گے۔ دعوت کے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ عوام کو اور سنی علماء کو، سنی مشائخ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ صرف اس مدنی مذاکرے میں نہیں بلکہ ہر پروگرام میں تعاون کریں، کیونکہ میرے نزدیک اس وقت اگر سنیت کو کوئی پروان چڑھانے والی جماعت ہے وہ دعوت اسلامی۔ 7 جون 2014 9 شعبان کو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے۔ تمام جو ہے نا جو ناظرین جو مدنی چینل کے ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور ان کے کوئی دوست ساتھی جو اس کو نہیں دیکھتے ہیں یا نہیں پتہ، ان کو بھی دعوت دیں اور یہ جو ہے نا وہ ساتھ لے کر آئیں۔ انشاءاللہ وہاں پر آ کر آپ کو بہت سی روحانی جو ہے نا چینجنگ محسوس کریں گے۔ میں خود بھی آؤں گا اور اپنے دوستوں کو بھی آنے کی دعوت دوں گا۔ آج 7 جون کے مذاکرے کی دعوت ملی، انشاءاللہ خود بھی جاؤں گا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرا انشاءاللہ اس کا ذہن ہے کہ میں اس میں ضرور شرکت کروں گا اور اپنے دیگر اسلام بھائی خاص طور پر جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی اس عظیم الشان اجتماع کی دعوت دوں گا۔ اگلی مدنی خبر سے قبل آگاہ کرتے چلیں کہ انشاءاللہ عز و جل 18 جون بروز بدھ کو نعت خوانوں اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہوگا جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ مدنی خبر ملاحظہ فرمائیے۔ ساہیوال، بھاول نگر، بصیر پور، عطار والا، عارف والا اور سردار آباد پنجاب پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مدنی کاموں میں شرکت ہوئی۔ آپ نے تربیتی اجتماعات میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشان، اب روح ہے محراب حرم، آنکھیں ہیں غم خارے جہاں، والنور جسم محترم، شام ابد زلف کرم، صبح ازل لوح جبیہ، رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ معروف عالم دین حضرت مولانا شمس الہدا مصباحی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اٹلی، یورپ میں مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو یوں سراہا۔ خدائے پاک کا بے پایہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں اٹلی جو یورپ کا ایک مشہور ملک ہے حاضر ہوا
اور اٹلی کے مختلف شہروں میں نے اپنی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی کارکردگی کا معائنہ کیا۔ بحمدہ تبارک و تعالی میلان ہو کہ بریشیا ہو کہ بولونیا ہو، سب جگہوں پر الحمدللہ امام احمد رضا قدس سرہ کا فیضان عام و تام ہے۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید استحکام عطا فرمائے، مزید حوصلہ عطا فرمائے کہ یہ دین حنیف کی تبلیغ دنیا کے گوشے گوشے میں کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو میں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس چینل کے ذریعے سے، اس تنظیم کے ذریعے سے بہت سارے بد مذہبوں نے بد مذہبیت سے توبہ کیا، بہت سارے غیر مسلموں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی فیضان رضا کو یوں ہی جاری و ساری رکھے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ 12 روزہ مدنی کورس شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا عطا کردہ نام، پیارا پیارا اور میٹھا میٹھا نام۔ کورس کے چند مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ محشر میں مجھے ورنہ بڑی ہوگی ندامت، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر آن میرے لب پہ رہے ذکر مدینہ۔ حافظ آباد پنجاب پاکستان سے 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کے عاشقان رسول کا مدنی قافلے میں سفر کا سلسلہ ہوا۔ روانگی سے قبل سفر کے آداب بیان کیے گئے، آپ بھی دیکھیے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجلس اصلاح برائے فنکار کے اسلامی بھائیوں نے کلفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں معروف سنگر ظفر اقبال ظفری سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر حضرت مولانا شریف الحق حسنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطیب و امام مبارک مسجد بھی موجود تھے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے،
سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ حضرت مولانا قاری یونس صاحب اور دیگر قاری صاحبان نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں باپا جان سے اپنی عقیدت اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی پذیرائی کی، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کے اسپیشل ایڈوائزر ڈاکٹر ارشد مغل نے بھی مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پورے عالم اسلام کے لیے حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ کا وجود جو ہے وہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک ایسی شخصیت ہے کہ ایک سورج کی مانند ہے، ایک چاند کی مانند ہے کہ جن سے پورا عالم اسلام فیض پا رہا ہے۔ اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ جو شخص بھی دعوت اسلامی کے پر نور ماحول میں آتا ہے، سرکار کا کرم ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک آقا کی محبتوں کی تصویر بن جاتا ہے۔ بلکہ میں نے خود اپنے محلے میں یہ چیز دیکھی کہ میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا، جب میں رات کو محافل سے واپس آیا کرتا تھا تو جناب وہ گلی کے کونوں میں ٹیلی فون لے کر کھڑے ہوتے تھے، ان کو منع کرتا تھا، یار آپ کیا کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ تو وہ نوجوان میرا مذاق اڑاتے تھے۔ الحمدللہ وہی نوجوان جب مدنی ماحول میں آئے تو میں نے دیکھا وہی مدنی ماحول میں آنے والے آقا کے جو غلام تھے ان پہ ایسا کرم ہوا کہ میں نے خود اپنی کانوں سے انہیں صدائے مدینہ دیتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کو تہجد کے لیے بیدار کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا فیض حضور امیر اہل سنت کا ہے۔ رب کائنات حضور امیر اہل سنت کا سایہ تمام عالمی اسلام پر قائم رہے اور ہماری زندگی میں رب کائنات حضور امیر اہل سنت کو عطا فرما دے تاکہ یہ جو فروغ دین کا کام ہے ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ اس وقت جو دین متین کی صحیح خدمت کوئی جماعت کر رہی ہے تو الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کی یہ منظم تحریک وہ ان فرائض کو بخوبی آسان طریقے سے نبھا رہی ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کا جو طریقہ کار ہے بالخصوص تجوید و قرات کے حوالے سے وہ قابل تحسین ہے، اور انہوں نے کہ ائمہ حضرات جو نماز پڑھاتے ہیں مساجد میں ان کی جو تجوید ہے اس پر خصوصی توجہ دی ہے اور ان کی جو ہے انہوں نے مطلب رہنمائی فرمائی ہے، تربیت کی ہے۔ ریاض قادری صاحب کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جس طریقے سے اتنی بڑی تحریک کو لے کر آگے بڑھے اور آج وہ تحریک جو ہے وہ ایک بہت بڑے صورت اختیار کر چکی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ پڑا کہ 196 ممالک میں یہ اسلامی درس کا سلسلہ ان کے چل رہا ہے، اور یہ یقیناً مطمئن کن بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ آج دنیا کے جہاں انہوں نے پاکستان سے یہ کام شروع کیا تھا وہ آج 196 ممالک تک پہنچا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا